جب 2011 میں ایکواڈور اپنے بارش کے جنگلات کو تیل کمپنیوں کے لیے نیلام کرنے کی تیاری کر رہا تھا، میں نے صدر رافیل کوریا کے وعدوں سے غداری کی مذمت کرتے ہوئے بلاگز لکھے۔ جوابات میں ایک ای میل ساؤتھ فلوریڈا کے ایک چیس بینک ایگزیکٹو کی طرف سے آئی جہاں میں رہتا تھا۔ اس نے لکھا، اب ایکواڈور جیسے مقامات پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن یہاں گھر پر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے جلدی رات کے کھانے کی دعوت دی۔ ہم پام بیچ گارڈنز کے ریور ہاؤس کے برآمدے پر ملے جہاں سے انٹرکوسٹل واٹر وے نظر آتا تھا، جہاں کروڑوں ڈالر کی آؤٹ فلوریڈا کیز کی طرف موسم سرما کے لیے جا رہی تھی۔ شراب پیتے ہوئے بیکر نے کہا، میں نے کنفیسنس اور اب کے بلاگز پڑھے ہیں۔ اپنے ہم بینکروں کے یہاں کے کاموں کو کیوں بے نقاب نہیں کیا؟ ہم وہی HM ٹولز استعمال کرتے ہیں اپنے ہی لوگوں پر۔ اس نے بتایا کہ بینک کس طرح کلائنٹس کو ناقابل برداشت رہن کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ایک جوان جوڑا $3 لاکھ کا گھر چاہتا ہے۔ اس نے کہا، ہم انہیں $5 لاکھ کے گھر کی طرف دھکیلتے ہیں، کہتے ہیں ابھی بیلٹ کس لے، لیکن جلد ہی یہ 10 لاکھ کی قیمت کا ہوگا۔ اس نے اپنا گلاس گھمایا اسے غور سے دیکھتے ہوئے۔ وہ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پہلے ہمارا کام کلائنٹس کو خطرناک قرضوں سے دور رکھنا تھا تاکہ قرض نادہندگی سے بچا جا سکے۔ وہ بات اب ختم ہو چکی ہے۔ کیا بدلا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے آہ بھری۔ میں اس سے جھگڑتا رہا ہوں۔ یہ اس صدی میں بدلا، شاید 9/11 بڑھتی ہوئی سمندری سطح پگھلتے گلیشیئرز، موت کا خوف۔ آج کے لیے جیو تیزی سے پیسہ کمو، باقی کو بھاڑ میں جھونڈ کو۔ اس نے اپنا گلاس اٹھایا۔ ہمارے لیے یہ پیسہ 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 ہے۔ ہم نے کلائنٹ سے کہا کہ کل کا کوئی وجود نہیں، بن لادن آ رہا ہے تو بڑا گھر خریدو، شاندار گاڑی، گہرے قرض میں ڈوب جاؤ۔ اس نے ایک گھونٹ لیا۔ جب مارکیٹ گر گئی، ہم نے قرض نادہندگی کے قرضوں کو دوبارہ پیک کیا اور منافع کمایا، جبکہ اس طرح کے جوڑوں نے دیوالیہ پن کا سامنا کیا۔ اس نے ایک گزرتی آٹ کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک سرخ منی کوپر اور بکنی پہنے خواتین تھیں۔ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ قرض پر بنایا گیا، دوسروں کی تباہی سے منافع کمایا گیا۔ اس نے مجھے ایک نیو یارک ٹائمز کا مضمون دیا، اے بیکر اسپیکس ود ریگریٹ، جس میں جیمز تھکسٹن چیس ہوم فنانس کے نائب صدر نے تسلیم کیا کہ انہوں نے $2 ارب کے رہن جاری کیے، جن میں بغیر دستاویزات کے قرض بھی شامل تھے، جن کے لیے آمدنی اثاثوں کے ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ پاگل پن تھا، تھکسٹن نے کہا، لیکن بینکوں نے اس کے لیے پروگرام بنائے۔ رات کے کھانے پر ہم نے قوم اور اس سے باہر کو جکڑے ہوئے معاشی بحران پر بات کی۔ یہ نظام سڑ چکا ہے، اس نے کہا، بڑے ہوئے رہن سے لے کر طلبہ کے قرضوں تک، یہ قرض کے غلامی کے بارے میں ہے۔ گھر اور تعلیم بری چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہمیں امریکی خواب کے حصول کے لیے کسی بھی قیمت پر، حتیٰ کہ قرض میں ڈوب کر بھی تعاقب کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں نے اپنے ورکشاپ کے ایک قانون کے طالب علم کی کہانی شیئر کی جو بے گھر افراد کا دفاع کرنے کا خواب دیکھتی تھی، لیکن اسے $2 لاکھ کے طلبہ قرضوں کی وجہ سے کارپوریٹ قانون کی طرف جانا پڑا تاکہ وہ اسے ادا کر سکے۔ وہ بعد میں اپنا خواب پورا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں نے کہا، ارادہ؟ اس نے طنز کیا۔ وہ شادی کر لے گی، ایک رہن لے گی جو وہ برداشت نہیں کر سکتی، بچے ہوں گے، مزید قرض پھنس جائے گی، اس کے روبینک کو بیچ دی جائے گی۔ رات ہونے پر ہم پارکنگ لاٹ میں کھڑے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ ملایا۔ مجھے ایکواڈور کے لیے افسوس ہے، اس نے کہا، میں نے BP کے تیل سے بھرے ساحلوں کو صاف کیا ہے، میں نے نقصان دیکھا ہے۔ کوریا کا جنگلات کا فروخت کرنا ایک جرم ہے، لیکن یہ یہاں بھی ایک بیماری کا حصہ ہے۔ اسے اپنی تحریر میں شامل کریں۔ قریب کے ایک ساحل کی طرف گاڑی چلاتے ہوئے میں مایوس تھا۔ چاندنی لہروں پر جھلمل کر رہی تھی اور مجھے اپنے عظیم چچا ارنسٹ کی یاد آئی جو 1950 کی دہائی میں ورمونٹ کا ایک بیکر تھا۔ گرمیوں کے دوروں پر وہ ہمیں فخر سے وہ گھر اور کاروبار دکھاتا تھا جن کی اس کے بینک نے حمایت کی تھی۔ 5ویں جماعت میں اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں ایک کتاب پڑھنے کے بعد میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا۔ یہ ایک جواخانہ ہے، اس نے جھٹکے سے کہا، ہمارا پیسہ مقامی لوگوں سے آتا ہے اور مقامی رہتا ہے۔ ہر پائی۔ وہ قرض لینے والوں کو شراکت دار سمجھتا تھا، انہیں قرض نادہندگی سے بچنے کے لیے رہنمائی اور مدد دیتا تھا۔ یہ اس کا فرض اور خوشی تھی۔ ریک پر بیٹھ کر میں نے چچا ارنسٹ کے اصولوں کا موازنہ جدید بیکر سے کیا۔
ارنسٹ کے لیے قرض ایک شراکت داری تھی، آج کے بینکروں کے لیے یہ منافع کا راستہ ہے۔ میں نے بطور EHM اس نظام کی بنیاد رکھنے میں مدد کی تھی اور جرم کا احساس بڑھ گیا۔ چچا ارنسٹ مجھے اوپر سے دیکھ رہے تھی۔ کچھ ماہ بعد 2012 کا لابور اسکینڈل پھٹ پڑا، جس نے بارکلیز، UBS ربو بینک اور رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ جیسے بینکوں کی طرف سے لندن انٹر بینک آفر ریٹ کو ہیر پھیر کرنے کی سازش کو بے نقاب کیا، جو کھربوں ڈالر کے قرضوں اور سرمایہ کاری کے لیے ایک معیار ہے۔ 1991 سے 2012 تک انہوں نے غیر قانونی منافع کے لیے اسے ہیر پھیر کیا، عوامی اعتماد کو دھوکہ دیا۔ جرمانے 9 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے، لیکن صرف ایک UBS تاجر پر فرد جرم عائد کی گئی، کوئی بینک ایگزیکٹو نہیں۔ اس اسکینڈل نے جدید بینکنگ کی لالچ کی گہرائیوں کو واضح کیا۔